نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے خصوصاً ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے پنجیری کے بارے میں ارشاد فرمایا، حالانکہ 75 سال سے کھا رہے ہو، ابھی ارشاد فرمانا باقی تھا۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پنجیری جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حلوہ ہے، دنیا کا، پوری کائنات کا، پنجیری۔ ٹھیک ہے، پنجیری جو ہے عام طور پر آپ سردی میں کھاتے ہیں، بنا کے رکھا ہوا تھا اور گرمی کا موسم آ گیا اور بہت کوئی کمزور آپ کو فیل ہوا کہ اس کی باڈی میں کمزوری بہت ہے، اس کے جسم میں درد بہت ہے، تو پھر بھی آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو گرمیوں میں اگر دیں گے، دودھ نیم گرم دودھ سے دینا ہے، بے شک ایک بڑا چمچ لے لیں، ایک کپ نیم گرم دودھ میں حل کر کے ٹھنڈا کر کے دے دیں، اور سردیوں میں آپ اس کو ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں۔ اور بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ اصل تو یہ پنجاب کی سوغات ہے، پنجاب کی پروڈکٹ ہے، اور یہ پنجاب کا تحفہ ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ دونوں پنجاب، بھارتی پنجاب، پاکستانی پنجاب، دونوں پنجاب کا تحفہ ہے پوری دنیا والوں کے لیے، کہ پوری دنیا کی کمزوریاں ختم ہو جائیں، پوری دنیا کے درد ختم ہو جائیں۔ درد ختم ہو جائیں گے تو دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، ہے نا بھائی؟ تو اس میں اس کے دو پیرالل سیریز میں چلتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوجی لے لی، اس کو ہلکا سا بھون لیا، اور بھوننے کے بعد دیسی گھی میں پھر دیسی گھی میں بھون لیا، اور پھر آپ اس میں چینی اور ڈرائی فروٹ مکس کر دیے اور آپ کا پنجیری تیار ہے۔ ڈرائی فروٹ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس گھی میں اس کو بھونیں گے، اس گھی کا ہم وزن، اب یہ بہت بڑا ایٹم بم ہو جائے گا، اس گھی کا ہم وزن، یعنی کہ 1 کلو گھی اگر آپ اس میں استعمال کرنے والے ہیں تو اس میں 1 کلو ایلو ویرا جیل ڈال کے ہلکا سا پکا دیں۔ ایلو ویرا جیل گھل جائے گی، غائب ہو جائے گی، اس میں ضم ہو جائے گی۔ اب یہ کیا ہوگا، پنجیری آپ کی حلوہ گھی کوار بن جائے گی۔ حلوہ گھی کوار خریدنے جاؤ تو 3,000 روپے کلو، 4,000 روپے کلو، بھائی آپ خود بنا لو۔ پنجیری اور حلوہ گھی کوار میں کیا فرق ہے کہ صرف اس کے گھی میں ہم وزن جو ہے ایلو ویرا جیل پگھلا دی گئی ہے ہلکی آنچ پہ، تو یہ تیار ہو گیا۔ تو اس سے اس کے فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ بہت بڑا انرجی بوسٹر ہے، مگر یہ اور ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ باڈی لائف بہت ایزی ہو جاتی۔ اس کو کھانے والا بندے میں لچک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو بھاگنے والا کام، دوڑنے والا کام اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ عام شریف آدمیوں کے لیے، ہمارے چور بھائیوں کو، ڈاکو بھائیوں کے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اننا وڈا وہ جناب گٹکا، ماوا، میم پوری جو کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی ساری آنتوں میں جناب علی کاربن ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور چونے کتھے کا اور دیگر جو زہر جس سے وہ بنتا ہے، تو نتیجے میں ان کو پنجیری سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، باقی سب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو چور ڈاکو بھائی جو ہے وہ گٹکا، ماوا، میم پوری کھانے سے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ کی نعمت سے آپ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجیری جو ہے جہاں پہ جسمانی طاقت دیتی ہے، وہاں پہ بہت کچھ اور بھی کرتی ہے۔ وہ جب کھائیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ پنجیری سے ہوا کیا۔ تیسری بات یہ کہ تمام جسموں کے درد کو دور کرتی ہے، اور جتنے بھی جوڑ ہیں آپ کے، بلاک ہیں، وہ سارے بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ ایک تیسرا پیٹرن جو حکمہ نے ملایا، حکمہ ہو گئے، وید گیانی ہو گئے، بھارتی پنجاب کے بھی، پاکستانی پنجاب کے بھی، تو انہوں نے ایک تیسرا پیٹرن یہ ڈالا کہ جب یہ بنے گا، پنجیری بنے گی، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوجی بھون لیا، اور جناب علی پھر دیسی گھی جو ہے وہ آپ نے، دیسی گھی نہیں تو ڈالڈا بھی چلتا ہے، مگر دیسی گھی مل جائے تو اچھا ہے، نہیں تو ڈال سے بھی کام ہوتا ہے، پریشان نہیں ہو۔ اس کے بعد جناب علی آپ نے کیا کیا کہ وہ اس میں گھی میں ہم وزن آپ نے ایلو ویرا جیل جلا لی تھی، پگھلا لی تھی، اور اس سے اس کو گھی کا جو دینا ہوتا ہے، بھوننا ہوتا ہے، فرائی کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے کر لیا، وہ تیار ہو گیا۔ تو آپ نے دنیا جہاں کے اس میں ڈرائی فروٹ ملا دیا۔ لیکن ایک کام اور ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر حکمہ حضرات نے اس میں اضافہ کیا، اس میں السی بھونی ہوئی اور پیسی ہوئی وہ بھی ایڈ کرتے ہیں۔ دوسرا، اس میں سارے گوند ڈال دیتے ہیں جو کہ پھیکے ہوں یا بغیر ذائقے کے ہوں، کڑوے نہ ہوں، جیسے نیم کا نہیں ڈالا جائے گا۔ ابھی گوند ببول ڈال دیا، گوند کیکر ڈال دیا، گوند کتیرا ڈال دیا، کمرکس ڈال دیا، تو اس قسم کے گوند انہوں نے، وہ گوند بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فائدے کی ٹائمنگ ہے وہ ایک لانگ پیریڈ میں چلتی ہے، لانگ ٹرم تک وہ جاتی ہے، تو فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ طاقتور چیز ہے، تو طاقتور چیز کے لیے گھر میں اگر شوگر کا کوئی مریض ہو تو اس کی پنجیری میں چینی نہ ملائیے گا، اور اس کو بنو کا تیار کر کے اسٹیویا کا پاؤڈر ملتا ہے، عام ملتا ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، اسٹیویا کا پاؤڈر عام ملتا ہے، اور اس میں بڑی محنت کی ہے پنجاب کے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے بہت محنت کی۔ تو اسٹیویا کا پاؤڈر جو ہے بالکل میٹھا ہے، چینی سے بھی 1000 گنا زیادہ میٹھا ہے، سکرین سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور وہ شوگر والوں کو فائدہ مند ہے۔ تو اسٹیویا کا پاؤڈر چھڑک دیں تو ان کو بڑے خوشی وہ بھی، ان کا بھی دل چاہتا ہے نا میٹھا کھانے کو، میٹھا کھانا سمجھتے ہو؟ ہاں
ٹھیک ہے، تو وہ بھی کھا لیں گے، وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مقوی چیز جب کھائیں گے تو اس وقت بالکل بیکار ہو جائے گی اور نقصان دے دے گی، سائیڈ ایفیکٹ دے دے گی کہ اگر اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا۔ ٹمپریچر، روح کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے، گرم تر۔ تو کوئی بھی چیز کھائیں گے تو اس کو گرم تر جو روح کا مزاج ہے، اس مزاج کو چارج ہونے دیجئے، چارج ہونے دیجئے، روح خوش ہوگی تو جسم کو فائدے دے گی، ٹھیک ہے، تب باڈی کا ٹمپریچر ایک اچھا مینیلائز ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو یہ ساری چیزیں بالکل بیکار ہو جائیں گی، ساری محنت آپ کے بڑوں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی، بیبے کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا اگر آپ نے اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیا۔ آدھے گھنٹے تک تو پینا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور ترین چیز کھائیں تو بھائی صاحب یہ آب حیات اور سونے کا کشتہ اس وقت بن جائے گی کہ اس کے بعد 30 منٹ چل کے آ جائیں۔ یہ سودا لینے چلے جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاؤ، اپنی عبادت گاہ میں عبادت پوجا کرنے چلے جاؤ، 30 منٹ چلنا ضرور ہے، آپ نے واک کر کے آنا ہے، تب یہ چیز امرت بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی دیکھو گھر میں ایک چیز اتنی پاورفل ترین چیز آپ بنا سکتے ہو اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کر کے دیکھیے گا ضرور، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ میں نہیں مانگ رہا، خواہ مخواہ آپ بناؤ گے، کوریئر سے بھیجو گے، میں نہیں مانگ رہا، آپ خود بنائیں، خود کھا جائیں، ٹھیک ہے، پڑوس میں تھوڑا تھوڑا بانٹ دینا، سب دعائیں دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔